وعلى آله الفقيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ بہار شریعت کا درس مسلسل سماعت فرما رہے ہیں اور شرکت بھی فرما رہے ہیں۔ آج کے درس میں یہ بیان ہوگا کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو، جس پر غسل فرض ہے، وہ کون کون سی چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے اور کن کن چیزوں کو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی، یہ حرام ہے۔ نہانے والے پر چیزیں کیا ہیں؟ وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، طواف بھی نہیں کر سکتا، قرآن مجید کا چھونا بھی اس کے لیے حرام ہے، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ ہو تو اس کا چھونا بھی حرام ہے، اس کی جلد کو چھونا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کاغذ میں آیت لکھی ہوئی ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کو چھونا بھی حرام ہے اور اس کے دوسری طرف والے کا حصہ چھونا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تابع ہو، اس کا مطلب فرماتے ہیں کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈھے پر ہے، کندھے پر ہے، اور دوسرا کونا دوسرے کونے سے چھونا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ سب اس کے تابع ہیں۔ یہ سب کس کے تابع ہیں؟ انسان کے۔ ہم کرتا پہنے ہوئے تو کرتے کا دامن کافی لمبا ہوتا ہے اور ہم اپنے کرتے کے دامن سے قرآن شریف کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ رومال اگر ہم سر پہ رکھے ہوئے ہیں یا گردن پہ رکھے ہوئے تو اسے ہم، عورتیں دوپٹہ اگر اوڑھی ہوئی ہیں اور سوچیں کہ بھئی تھوڑا تو باہر رہتا ہے تو ہم دوپٹے کی آنچل سے قرآن شریف کو چھو لیں تو انسان کے بدن کا تابع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ باہر ہے، جس سے دوپٹہ صاف ستھرا ہے، ٹانگا ہوا ہے، اب انہوں نے ہاتھ سے دوپٹے کو اٹھایا اور پھر قرآن شریف کو پکڑا تو وہ جائز ہے، ویسا چھونا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہاں وہ اگر اوڑھے ہوئے ہیں پھر اگر چھوئیں گے تو جائز نہیں ہے۔ اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے پڑھے تو کیا حکم ہے؟ قرآن کا پڑھنا حرام ہے؟ قرآن کا پڑھنا اگر کوئی دعا کی نیت سے پڑھے یا برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں جیسے برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کبھی شکر ادا کرنے کے لیے، یا چھینک آنے کے بعد میں کیا لوگ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کسی کا شکر ادا کرنا ہو تو بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یا کوئی ایسی پریشان کرنے والی خبر سنی آپ نے تو اس کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا بنیت ثنا
پوری سورہ فاتحہ تعریف کے نیت سے پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیا، یا آیت الکرسی شریف، یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، یہ آیتیں کسی نے آخر سورت تک پڑھ دی، اور ان سب صورتوں میں نیت تناہی ہو، کیا ہو؟ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو حکم بدل گئے، نیت پر حکم، کہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے، یا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کسی نے قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھی، ناپاک انسان نے، کس نے، جس پر نہانا ضروری ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یوں ہی تینوں قل بلا لفظ قل، یعنی قل نہ کہے، قل یا ایھا الکافرون ہے تو کیا پڑھے؟ یا ایھا الکافرون۔ قل اعوذ برب الفلق ہے تو کیا پڑھے؟ اعوذ برب الفلق۔ قل هو اللہ احد ہے تو قل نہ پڑھے، کیا پڑھے؟ هو اللہ احد۔ فرماتے ہیں بغیر قل کے اگر کوئی تینوں قل پڑھنا چاہے ثنا کی نیت سے تو پڑھ سکتا ہے، اور لفظ قل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے۔ ایسی صورت میں قرآن ہونا کیا ہے؟ ہاں، نیت کا اس میں کوئی دخل تو پتہ ہی چلا کہ قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم دعا کے نیت سے پڑھ سکتے ہیں، دعا کے نیت سے پڑھ سکتے ہیں، برکت حاصل کرنے کی نیت سے، مگر جن آیتوں کا قرآن ہونا متعین ہے، قرآن ہونا، وہاں نیت کے آپ کا دخل، وہاں آپ ان آیتوں کو بغیر نہائے ہوئے نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بات ہو گئی ان کی جن پر غسل فرض ہو، نہانا ضروری ہے، تو وہ کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب یہ بیان ہونے جا رہا ہے کہ بے وضو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ جس کا وضو نہ ہو، جس کا، اس کو بے وضو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ جس کا وضو نہ ہو وہ بھی قرآن شریف نہیں چھو سکتا ہے، قرآن شریف کی کسی آیت کو بھی وہ نہیں چھو سکتا۔ بے چھوئے زبانی یا دے کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ جس کا وضو نہ ہو تو قرآن شریف کو چھو نہیں سکتا، مگر پڑھ سکتا ہے، تلاوت اس کی کر سکتا ہے۔ روپیے پر آیت لکھی ہو، اس پر تو ہمارے ہاں روپیے پہ آیت نہیں لکھی جاتی ہے، مگر عرب کے کچھ ممالک ہیں جہاں پر لوگ لکھ دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آیت اگر لکھی ہوئی روپیے پر تو اس کا چھونا کیا ہے؟ فرماتے ہیں روپیے پہ آیت لکھی ہو تو ان سب کو، یعنی بے وضو اور جس پر غسل فرض ہے اور حیض و نفاس والی کو، اس کا چھونا حرام ہے۔ اس کا چھونا کیا ہے؟ اب جو لوگ چھاپ دیتے ہوں گے کتنے بڑے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کبھی کبھار آپ دیکھتے ہوں گے جو کتابیں بعض بار رہتی ہیں جو اردو کی ہوتی ہیں مگر اس پہ قرآن شریف کی آیت لکھی رہتی ہے، تو اب بے وضو اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اب اس کتاب کو تو لے سکتے ہیں مگر جہاں آیت کریمہ لکھی ہوئی اس پہ آپ ہاتھ یا انگلی اپنی نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز، یعنی وہ روپیے کس میں ہو؟ تھیلے میں ہو تو اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو حرام ہے۔ کبھی کبھار ہوتا نا آیت الکرسی شریف لکھی ہوتی ہے کٹورے میں، تو اس میں پانی ڈال کر کے پیتے ہیں، تو اب اس کٹورے کو چھونا بغیر وضو کیا ہے؟ حرام ہے، اور ناپاک ہو تو اور زیادہ سخت حرام ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی کوئی بھی آیت قرآن شریف کی لکھی ہو، ان چیزوں کو اگر آپ کو چھونا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، پاک ہوں۔ اگر پاک نہیں ہوں گے، بے وضو ہوں گے تو آپ ان کو نہیں چھو سکتے، اگر چھوئیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہوتا نا، جیسے آج کل لوگوں نے اس کا ترجمہ
انگلش میں کر دیا ہے، تیلگو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور وہ بھی زبانوں میں بہت سارے ملکوں میں لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں کر لیا۔ تو اب اس کا ترجمہ، قرآن شریف کا ترجمہ چھونا کیسا ہے؟ قرآن شریف کا چھونا اور ہے اور اس کا ترجمہ، ہاں، تو فرماتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ قرآن مجید ہی کا حکم اس کا ہے۔ جو ترجمہ ہے قرآن پاک نہیں، قرآن پاک کو ہندی میں یا انگلش میں یا مراٹھی میں یا گجراتی میں یا کوئی بھی زبان میں لکھنا ناجائز و حرام ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اس لیے جو لوگ ہندی وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، بہت گناہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا اس میں ہے؟ اس لیے کہ جو عربی کے الفاظ ہیں 29، عربی کے الفاظ کے حرف کتنے ہیں؟ 29 ہیں، تو ہر ایک کا مخرج متعین ہے۔ اللہ پاک نے متعین فرمایا کہ کون سا حرف زبان کہاں لگے گی تو حرف وہ ادا ہوگا۔ اب جیسے ایک مثال آپ کے سامنے ذال ہے، کیا ہے؟ ذال، اور عربی میں جیم ہے، زا ہے، تینوں میں فرق ہے، واد ہے، ذا ہے، تا کے بعد تا، ذا، صا، واد۔ اب ہندی کے لیے اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے جا، کیا ہے؟ کیسے فرق کریں گے؟ اس لیے فرمایا علماء نے کہ یعنی یہاں جان بوجھ کر کے لکھا جا رہا ہے، اس لیے منع فرما دے، سختی کے ساتھ علماء نے منع فرمایا کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس پہ نہیں لکھنا ہی نہیں چاہیے، اس کا لکھنا ہی جائز نہیں۔ آج وجہ یہی کہ نہیں اہمیت اس کی گھٹ جا رہی ہے، اس لیے جو لوگ پاکٹ سے میں جو قرآن سے چھپوا لیتے ہیں اس سے چھپوانے سے بھی منع فرما دیا گیا، اس لیے کہ قرآن کی اہمیت پھر کم ہو جائے گی۔ جو اس کی شکل و صورت ہے، معلوم ہو کہ ہاں یہ محترم کتاب ہے، اللہ پاک کی کتاب ہے، اس کی ایک شان و شوکت ہے، اس کو برقرار رکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کو بالکل پاکٹ سے کی چھپا کر کے لوگ جب چاہیں جیب میں رکھ کر کے کہیں گھومیں، اس کے لیے بھی علماء نے منع فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں بات چلی جیسے قرآن شریف کا ترجمہ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آواز سے بولیے۔ کنز الایمان، اردو میں ہے۔ تو اب اگر ہم اردو میں کہیں ہو الگ بالکل، وہاں خالی اردو ہی اردو ہو، آیت نہ اس میں، تو اس کو ہم چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے ہیں؟ تو فرماتے نہیں چھو سکتے ہیں اس کو ہم، اور یہی ترجمہ اردو کے علاوہ ہندی میں لکھا ہو تو اس کا پڑھنا جائز ہے، سننا بھی جائز ہے، مگر چھونا بغیر وضو کے نہیں جائز۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، قرآن شریف کے دیکھنے میں کوئی حرج، دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج، خیال میں خالی اس میں، ہاں، مگر زبان سے نہیں، ہونٹ نہیں ہلنی چاہیے، زبان نہیں حرکت کرنی چاہیے، خالی خیال میں، من میں جس کو بولتے ہیں، کس میں بولتے ہیں؟ ہاں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جیسے قرآن شریف تو نہیں چھو سکتے، مگر حدیث شریف یا فقہ کی کتاب یا تفسیر کی کتاب، ان سب کو چھونا کیسا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن پر غسل فرض ہو؟ فرماتے ہیں ان سب کو فقہ اور تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ قرآن شریف کا چھونا حرام ہے اور ان کا چھونا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی گنہ گار تو ہوں گے مگر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا قرآن شریف کو چھونے پر ہے۔ اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اور اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج نہیں، مگر موضع آیت پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ تفسیر قرآن شریف ہی کی ہوتی ہے، ابھی تفسیر کی کتاب ہے کہ جیسے یہی کتاب فقہ کی ہے مگر اس میں بھی دیکھو الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، یہ بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں پڑنا چاہیے، وہاں ہاتھ ہمارا نہیں پڑھنا چاہیے۔ کتاب تو فقہ کی ہے، یہ کتاب کس میں ہے؟ فقہ میں، مسئلے مسائل میں، مگر قرآن شریف کی آیت جہاں لکھی ہوئی ہے ہم بغیر وضو کے اس کو نہیں چھو سکتے۔ ان سب کو توریت، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے۔ اللہ اکبر، توریت شریف بھی، زبور بھی، انجیل بھی، ان کو بھی چھونا اور پڑھنا کیا ہے؟ ہاں،
درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ اگر وضو نہ ہو تو کلی کر لیں یا وضو کر لیں تبھی پڑھیں، ورنہ تو پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں، مگر بہتر نہیں، بہتر یہی کہ آپ وضو کر لیں تو پڑھیں۔ ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے، جن پر غسل فرض ہے ان کو بھی، اور جو بھی وضو ہیں ان کو بھی اذان کا جواب دینا ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے، پڑھنے کے کام میں نہ آئے، تو اسے کفنا کر کیا کر کے، کیا مطلب؟ کپڑے میں لپیٹ کر، اسے کس میں لپیٹا جائے؟ دیکھو کتنا ادب و احترام فرمایا ہے، اسے کفنا کر لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو، جہاں قدم انسان کے، ایسی جگہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دفن کرنا چاہیے۔ عام طور سے رواج اب ہم لوگ کے یہاں علاقے میں یہی ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن شریف رکھواتے ہیں، ہے نا یوں بھائی؟ اور یہ پہلے سے ماحول بنا ہوا ہے تو اب اسی پہ چلتے ہیں لوگ، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف ہم رکھوائیں گے تو اب وہ قرآن شریف وہاں مسجد میں پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، یا مسجد کی الماری کی زینت بنے رہنے کی وجہ سے آہستہ 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 ایک دن وہ بوسیدہ ہو جائے گا، اٹھانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں مناسب کہ آپ تو کسی مدرسے میں دیں جہاں لڑکے پڑھتے ہوں، کہ روزانہ پڑھائی ہوتی ہے، وہاں روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ حافظ قرآن، کسی کو حافظ قرآن کو دے دیں جو روزانہ آپ کے قرآن شریف سے حفظ کرے، یاد کرے اور سنائے اپنے استاد کو جا کر کے، استعمال میں آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے؟ ایسی جگہوں پہ اٹھا کے رکھوا دیں کہ یہاں ضرورت ہی بھی نہ ہو اور اسے قرآن شریف رکھے رہیں، پھر وہ بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ کچھ ہی جگہوں پہ جہاں الحمدللہ کچھ عمل کرتے ہیں تو لوگ دفناتے ہیں ان کو، دفنا کر کے انہیں عام طور سے لوگ تو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ایسا طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں حاجی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، آج بتا رہے تھے کہ حضرت ہم لوگ وہاں 42 دن حاجی صاحب تھے پڑھنے کے لیے وہاں تاج الشریعہ علیہ رحمت کے بارگاہ میں، فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ جاتے تھے اور کہیں راستے میں اگر، حضرت کی عادت کریمہ یہ تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے پھر چہل قدمی فرماتے تھے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت۔ تو اب جب راستے سے گزرتے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اسے بیڑی جس میں رکھی جاتی تھی نا، تو چونکہ ہم لوگ کے یہاں اردو بھی چلتی ہے، لوگ لکھ دیتے ہیں حاجی بیڑی ہے، پہلے لال محمد بیڑی چلتی تھی، غلام محمد بیڑی چلتی تھی، تو اس پہ سرکار کا نام وہ اردو لکھا رہتا تھا حاجی بیڑی، تو اس کو لوگ پھاڑے اور بیڑی ختم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اور غیر تو غیر اپنے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، اپنے لوگ بھی، جیسے آج کل دیکھو یہاں جیسے پوڑی وغیرہ آتی ہے، گٹکے وغیرہ جو آتے ہیں جس میں پنی میں آتے ہیں، کسی کسی میں اردو لکھا رہتا ہے، تو اب اس کے ساتھ وہ بھی کھایا اٹھا کر کے پھینک دے، نالے میں پھینک دے، کہیں پھینک دیتے۔ جب تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان چہل قدمی فرماتے تھے کہ اگر کاغذ دیکھتے اور اردو اس میں لکھا رہتا تو سرکار تاج الشریعہ اسے اٹھا لیتے تھے، اور اٹھانے کے بعد اس کو جا کر ادب کی جگہ پر رکھ دیتے۔ یہ ہر مسلمانوں پہ فرض ہے، ضروری ہے کہ کہیں بھی اس لیے کبھی کبھار دیکھو کاغذ جو ردی کاغذ جس میں لوگ سامان لپیٹ دے دیتے ہیں، ان سب میں بھی سامان لپیٹ کر بیچنا جائز، اردو کا کاغذ اگر ہے تو اس کو اٹھا کر کے ادب کی جگہ پہ رکھنا مسلمانوں پہ ضروری ہے، اگر دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اگر نظر انداز کر دے تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے پہلی بات تو اگر کہیں خریدنے کے لیے جائیں، ردی کاغذ اگر اس میں ہے تو اس کو آپ خریدیں ہی نہ، اس کو آپ نہ خریدیں، دوسرے کاغذ آپ لے لیں، اگر جائیں وہاں تو آپ پر ضروری کہ پتہ نہیں اس کو یہ بیچ دے گا، نہ جانے کہاں کون ڈال دے گا، تو اس کو آپ خرید لیں، مگر کس نیت سے کہ ہم اس کو لے جا کر کے کہیں دفنا دیں گے، کہیں اس کو جا کر اچھی جگہ رکھوا دیں گے۔ تو مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کر لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ تو اگر کہیں اردو لکھا ہوا تو اس کو نالیوں میں پھینکنا کیسے ہوگا جی؟ گلی کوچوں میں سے پھینک دینا کیسا ہوگا؟ کبھی کبھار دیکھیں کپڑے جو بیچے جاتے ہیں ان میں بھی لکھا رہتا ہے، کبھی کبھار تھیلوں بھی لکھا رہتا ہے،
تو ان سب چیزوں پہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو بالکل ادب کے ساتھ اٹھا کر کے رکھنا ضروری ہے مسلمانوں پر۔ کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے بلکہ مطلقاً حروف سے بچائے جائیں۔ یعنی مصحف شریف تو مصحف شریف ہے، جو عربی کے حروف ہیں وہ بھی کیا کیے جائیں، بچائے جائیں۔ کس سے؟ ہاں، ایک بار میں اپنی وہیں تھا حسین آباد بازار بلرام پور میں، تو ایک غیر مسلم لڑکا میرے پاس آیا مغرب بعد، اور اس نے کہا کہ حضرت ہم اردو عربی پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا؟ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا نام ہے، اور اس کے چہرے مہرے سے ایسا نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ بتایا فلاں میرا نام ہے۔ تو میں نے اس کو منع کہ میں نے کہا بیٹا تم کو میری شریعت اجازت نہیں دیتی پڑھانے کی۔ میں نے اسے کیا کہا؟ میری شریعت آپ کو پڑھانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو وہ تھوڑا متحیر ہوا، وہ بھئی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی اس لیے کہ آپ اس کے اہل ہی نہیں ہو۔ سب سے پہلی بات تو آپ اس کے اہل نہیں ہو، جو اہل اس کے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور آپ اس کے نااہل ہو، اور نااہل کو اگر اس کو پڑھا بھی دے تو آپ اس کے کیا ادب احترام کرو گے؟ ہمارے شریعت میں حکم اس کا ہے کہ یعنی ناپاک اس کو چھوئے نہ، ایک آیت کو نہیں چھو سکتا، اور آپ سراپا ناپاک ہو تو آپ جب آؤ گے تو قرآن شریف لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ لے جاؤ گے، پڑھو گے بھی تو کتنا گناہ ہوگا، تو تم پر نہیں، وہ گناہ سب ہم پر پڑے گا۔ اس لیے کہ ہم نے ہی راستہ کھولا کہ تم کو سکھایا گا، نہ سکھایا ہوتا تو تم سیکھتے نہیں۔ بعض کالم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم اور مولوی بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ جب کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے بلکہ مطلقاً حروف سے بچائے جائیں تو انہیں پڑھانا میری نظر میں تو نہیں جائز۔ قرآن مجید سب کتابوں کے اوپر رکھیں۔ اگر 2 4 10 کتابیں ہوں اور قرآن شریف بھی اسی میں ہو تو اب سب سے پہلے کون سی کتابیں رکھنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں قرآن شریف سب کتابوں سے اوپر رکھیں، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر باقی دینیات اللہ حسب مراتب۔ کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، کتاب پر کوئی بھی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم اور دوات بھی نہ رکھی جائیں۔ یہی مسئلہ وہاں پیش آیا تھا عرب شریف میں، جب اعلیٰ حضرت سرکار تشریف لے گئے اور حرم شریف میں مطالعہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کے بہت بڑے عالم دین تھے، شاید حضرت علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ قرآن کو لے کر کے کوئی کتاب فقہ کے لائے مسئلہ نکال رہے تھے، امام اہل سنت بھی اسے مطالعہ فرما رہے تھے، تو انہوں نے اٹھا کر کے دوا کتاب پہ رکھ دیا۔ کس پہ؟ قرآن سے کتاب فقہ کی کتاب تھی، مسئلے مسائل کتاب تھی، اس پہ رکھ دیا، تو حضرت نے اٹھا کر کے اس کو یہ جرات ہے، دیکھیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جرات، کہ اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے نا، طاقت سے روکنا چاہیے، اٹھا کر کے انہوں نے بازو میں رکھ دیا۔ اب وہ دیکھے، پھر اٹھائے، حضرت نے پھر اٹھا کے رکھ دیا، الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں لکھنا چاہتا ہوں، اور آپ ورق اڑے گا تو میں اس کو رکھتا ہوں، آپ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جائز ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جائز ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا، اس میں ایسا ہرگز نہیں لکھا ہوگا۔ کتاب لے کر کے آئے، دکھایا تو کہا دیکھو، تو اس میں لکھا تھا کہ جب آپ پڑھنا چاہیں، جب آپ یا کچھ لکھنا چاہیں، اب اگر ورق اڑ رہے ہو تو اس پہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو ابھی آپ پڑھ تو نہیں رہے ہو، کتاب آپ کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں، لکھنے تو بھی نہیں جا رہے ہیں، جب آپ لکھنا شروع کریں تب اس پہ رکھیں۔ آپ کب رکھیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں، اور ہر انسان اگر کوشش کرے، ہر مسلمان اگر کوشش کرے کہ جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے بھائیوں کو ہم نیک کام کرنے کی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارا معاشرہ ہے یہ اتنا پراگندہ نہ ہو، اتنا
شریعت سے دور نہ ہو، مگر آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، مگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں، کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور یہ ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم بولیں کہ ہمارا بھائی یہ گناہ کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو سمجھا دیں، بتا دیں مرتبہ، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا ماحول جو ہے وہ دینی ماحول نہیں رہا، اور ہمارے ماحول میں تمام طریقے سے باتیں آ جا رہی ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے سامنے یا بیٹا اپنے باپ کے سامنے شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو باپ کو نہیں ہمت ہے کہ اپنے بیٹے کو بول دے۔ یہ سب ماحول کا اثر پڑتا ہے کہ کیونکہ ماحول اتنا پرنگتا ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کو بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، کہ باپ بیٹے کو نہیں بول سکتا کہ ہم کیسے بول دیں۔ مگر اعلیٰ حضرت کی ذات کیا تھی کہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہ اعلیٰ حضرت کی ذات تو الحمدللہ بہت بلند و بالا ہے، ان کے شہزادگان کی بھی یہی روش رہی، اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا بھی یہ طریقہ رہا، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب اجمیر شریف میں اسٹیج کے اوپر علامہ ادریس رضا تقریر کر رہے تھے اور کوئی جملہ شریعت کے خلاف نکلا تو آپ نے فوراً توبہ کروایا تھا، ہمارا آپ کے پیر مرشد نے۔ ہاں، اور سرکار مفتی اعظم کی روش بھی یہی تھی، اس لیے کہ آپ فرماتے تھے کہ بھائی غلطی یہ بھرے مجمع میں کیا ہے اور شریعت کے خلاف جملے نکلے ہیں اس کے مجمع کے سامنے، اور لوگوں کے ذہن میں وہی اگر بیٹھ جائیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے وہیں بر وقت بتایا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو غلط چیز گئی ہے وہ اس کا ازالہ ہو سکے، اور وہ جان سکیں بھی کہ یہ غلطی ہوئی، یہ چیز شریعت کی نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم کی ذات پاک تھی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، اگر کہیں بھی اگر ذرہ برابر بھی اگر شریعت کے خلاف کوئی مقرر بولتا تھا تو سرکار مفتی اعظم فوراً وہیں برجستہ اصلاح فرماتے تھے، اور اگر توبہ اس پر واجب ہوتا تو اب توبہ بھی کروا دیتے تھے۔ اور الحمدللہ اس زمانے کے مقرر سرکار مفتی اعظم کی ذات بھی الحمدللہ جہاں کہیں بھی فرماتے تھے فوراً وہ بغیر کسی روک ٹوک کے۔ آج اسٹیجوں پہ حضرت سیدنا میرے معاویہ کی شان میں توہین کی جاتی ہے، لوگ چپی سادھے بیٹھے رہتے ہیں۔ سرکار کے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جن صحابہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا صحابۃ کلھم عدول، میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب نیکوکار پرہیزگار ہیں، یہ میرے آقا نے فرما دیا۔ اب کسی صحابی کو اگر کوئی آج کا مولوی برا بھلا کہے تو وہ مسلمان حقیقت میں ہو سکتا ہے؟ وہ کامل مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ تو اب ایک عام مسلمان اسٹیج کے سامنے بیٹھ کر کے سنے، اور ایک خاص جو مولوی ہو پیر کہلاتا وہ بیٹھ کر کے اسٹیج پہ سنے ایسے مولوی کی بات، تو اب سوچے کہ کیا کہاں جا رہا ہے معاشرہ ہمارا؟ سرکار مفتی اعظم کے روش پہ ہیں؟ نہیں ہے۔ اس لیے سرکار مفتی اعظم کے روش پہ قائم رہنا چاہیے، اور سرکار مفتی اعظم اپنے والد ماجد کے روش پر تھے الحمدللہ، اور تاج الشریعہ ہمارے ہم سب کے پیر و مرشد الحمدللہ حضور سرکار مفتی اعظم ہی کے روش پہ قائم تھے۔ تو کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم اور دوات، یہاں تک کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ اللہ، جیسے کسی صندوق میں یا پیٹی میں بیگ میں کتاب رکھی ہوئے تو اس کے اوپر آپ کوئی دوسری چیز نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ وہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا تھا کہ جس میں اردو لکھا ہوا ہو یا اردو کے کاغذ ہو یا اردو کی کتاب ہو، لوگ اسی میں پھاڑ پھاڑ کر کے اور باندھ کر کے پڑیا بنا کر لوگ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، ٹھیک، جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہوں اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کوئی لکھا ہو اس کا استعمال منع ہے۔ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا کیا ہے؟ منع۔ کبھی کبھار تکیے پہ لکھے رہتے ہیں، کوئی لوگ تکیے پہ لکھ لیتے ہیں شعر وغیرہ، کبھی کبھار جی لال دستر پہ بھی رہتے، تکیہ پہ بھی رہتے، تو ان سب چیزوں کا استعمال کرنا منع فرما دیا گیا ہے، نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جن دسترخوان پہ اردو لکھا ہوا ہو، اردو کے شعر لکھے ہوئے ہوں، ایسے دسترخوان پر کھانا منع ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ یہاں تک اس چیز کا بیان ہوا کہ ناپاک اور بے وضو کن چیزوں کو کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کو نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے کے درس میں پانی کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ کس کا بیان ہونے جا رہا ہے؟ ہاں، پانی کو اللہ پاک نے کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ پانی کو اللہ پاک نے تو خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ سبحان اللہ۔ تو پاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے کیا اتارا ہے؟ پانی اتارا ہے۔ اور
دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یعنی آسمان سے تم پر پانی اتارتا ہے کہ تمہیں اس سے پاک کرے اور شیطان کی پلیدی تم سے دور کرے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس میں پانی کو کیوں اللہ پاک نے پیدا فرمایا اس کی وجہ بیان فرمایا ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ جس پر غسل فرض ہو وہ شخص رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے، یعنی تھوڑے پانی میں۔ رکے ہوئے پانی سے مراد کیا ہے؟ تھوڑے پانی میں جو دہ دردہ نہ ہو کہ وہ دہ دردہ بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ اگر دہ دردہ ہے تو ٹھیک ہے، دہ دردہ نہیں تو اس پہ نہانا اس میں نہیں جائز ہے۔ لوگوں نے کہا تو اے ابو ہریرہ کیسے کرے؟ لیکن اس سے نہانا ہے، غسل فرض ہے، تو پھر وہ کیسے کرے؟ جب سرکار نے ہمارے منع فرما دے کہ رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے تو پھر کیسے کرے؟ تو ارشاد فرمایا اس میں سے لے لے، اس میں سے یعنی پانی کو لے لے اس میں سے، پھر اس کے بعد نہائے وہ۔ یہ حدیث شریف ہے۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حکم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے۔ عورت نے اگر نہا لیا یا وضو کر لیا پھر اس کے بعد کچھ پانی بچا رہا تو اس کے پانی سے مرد کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ امام مالک، ابو داؤد اور ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا ہم دریا کا سفر کرتے ہیں۔ دیکھو مسئلہ پوچھنا کوئی گناہ کا کام نہیں، صحابہ کی سنت ہے۔ الحمدللہ کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے۔ مسئلہ پوچھنا کس کی سنت ہے؟ ہاں، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز انہیں معلوم نہ ہوتا تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے اور اپنے مسئلے کو وہ پوچھتے تھے سرکار سے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں، سرکار اعظم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگ دریا کا سفر کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ دریا کا، دریا سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، سمندر سے چھوٹا ہوتا ہے دریا، تالاب نہیں، ہاں ندی، ٹھیک ہے۔ ندی بھی چھوٹی کو بولتے ہیں، اس سے بھی بڑا جو ہوتا ہے اس کو دریا بولتے ہیں، پھر اس سے سب سے بڑا جو مخزن ہے اس کو سمندر بولتے ہیں۔ بعض بار ندی بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے تو جو ندی بڑی ہوتی ہے ان کو دریا کہا جاتا ہے۔ بہرحال ندی ہی سمجھ لیں آپ کہ اس میں، مگر یہاں مراد سمندر۔ ہم دریا کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، تو اگر اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں؟ سمندر کے پانی سے، اس میں سمندر کا پانی جو ہوتا ہے یہ کھاری ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، پینے کے لائق وہ پانی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب لوگ سفر کرتے تھے دریاؤں کا تو اپنے ساتھ میں پینے والا پانی وہ لے جایا کرتے تھے۔ تو اب صحابہ رسول نے اس لیے پوچھا کہ اگر ہم یعنی سمندر کا پانی جب ہم نہیں پیتے تو وضو کیسے کریں؟ کیا ہم اسے وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی پیتے تو نہیں ہیں، پینے کے لیے ہم پانی لے جاتے ہیں، اگر اس پانی سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، اور سمندر کا پانی جب ہم پیتے نہیں تو کیا اسے وضو کر سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے، سمندر کا پانی، اور اس کا جانور مرا ہوا حلال ہے۔ سمندر کا مرا ہوا جانور کیا ہے؟ تو کون سا جانور مرا ہوا ہے؟ ہاں، سمندر کا مرا ہوا جانور حلال ہے، نہیں مچھلی، مطلقاً مچھلی حلال ہے، سمندر سے مر کے نکل گئی جی نہیں، شکار کی نیت سے، اس کو یاد رکھ لو۔ کیسے؟ کبھی مچھلی خود اپنے طبعی طور پہ مر جاتی ہے، اب وہ مر کر کے اگر نکل آئی اوپر، اس کا کھانا نہیں جائز ہے، وہ مردار ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ مچھلی جس کو شکار کی نیت سے شکاری نے پکڑا
اور پھر وہ مر گئی، سمندر ہی میں مر گئی یا باہر آ کر مر گئی، پکڑ لیا اس نے یا مار دیا ڈنڈے سے یا کسی بھی چیز سے مار دیا کہ اس پر وہ نشان لگا اور اس کی وجہ سے وہ، یا شکار کی نیت سے دوا ڈال دیا، کیا ڈال دیا، بہت ساری صورتیں اس کی ہیں، جو شکار کی نیت ہونی چاہیے، کسی نیت ہونی چاہیے۔ اب اگر شکار کی نیت ہے پھر اس کے بعد اگر وہ مچھلی مر گئی تو اس مچھلی کا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو۔ کس پانی سے غسل نہ کرو؟ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو کہ وہ برس پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ ہاں میں نے بتایا تھا اپنے حاجی نعیم صاحب کو کہ جب گرمی کا مہینہ جب آئے، مئی جون جولائی کی جب گرمی شدت کے ساتھ پڑتی ہے تو اس پہ کچھ باردانے کے تھیلے ڈلوا دیا کرو۔ آج نہیں، بہت پہلے میں نے بتایا تھا، اس لیے کہ مسئلہ بہت پہلے سے میں جانتا تھا، بہت پہلے میں نے بتا دیا تھا، تو میں الحمدللہ بری الذمہ ہوں آپ لوگوں کو بتا کر کے بھی، باقی آپ لوگوں کی ذمہ داری کہ آپ کو کیسے کرنا ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے غسل کرنے سے منع فرمایا اور وضو کرنا مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو جب اللہ پاک نے ہم اور آپ کو یہ سب سہولتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم کو بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہم کو بچنا چاہیے کہ ہم مکروہ چیز سے بچیں۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ مکروہ تو ہے ہی ہے، مگر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل کیوں نہ کرو کہ وہ اس سے برس پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ برس کا مطلب سفید داغ کی بیماری جو آتی ہے، بدن سفید تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پورا بدن سب کیا ہو جاتا، کیا بولتے ہیں؟ ہاں نہیں، کوڑ اس کے بعد میں ہوتا ہے بیٹا، یہ سب سے پہلی منزل ہے اس کی، سفید داغ الگ ہے، برس الگ ہے، اور کوڑ ہاں یہ جب غالب ہوتا ہے، جب سفید داغ جب غالب ہوتا ہے اس کو برس بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اور عربی میں اس کو جزام بولتے ہیں، کوڑ کو کیا بولتے ہیں؟ اور سفید داغ کو بولتے ہیں برس۔ یہ سفید داغ بدن میں چھینٹے پڑتے چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد میں بڑے ہوتے، پورے پورے بدن میں پھیل جاتے۔ اور کوڑ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پور نا انگلیاں ہوتی ہیں یہ سب سڑ سڑ کر کے گرنے لگتی ہیں، تو برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پھر برس جب اپنے حد تک تجاوز کرتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کوڑ کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ہاتھ کی انگلیوں کا گلنا سڑنا سب شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو محفوظ فرمائے ان تمام مولی بیماریوں سے، اللہ پاک سب مسلمانان اہل سنت والجماعت کو محفوظ فرمائے۔ جو دشمنان دین ہے اللہ پاک ان کو بیماری میں مبتلا فرمائے تاکہ دنیا سے نیست و نابود ہو۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، حدیث شریف سمجھ میں آ گئی؟ کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں؟ تنبیہ، جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے، اور جس سے وضو ناجائز اس سے غسل بھی، یہ بالکل صاف، جس سے وضو جائز اس سے غسل جائز، اور جس سے غسل نہیں جائز اس سے وضو بھی جائز نہیں۔ مسئلہ، میہ کا معنی بارش کا پانی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف، کنویں کا مطلب بوڑی، اور برف اولے کے پانی سے وضو جائز، تمام پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز۔ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا، جیسے شربت پانی ہی ہے، شکر خالی ڈال دیا گیا تو مل گیا، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ اب اسے کوئی پانی نہیں کہتا ہے، تو شربت سے وضو کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، کیا کاٹنا ہو؟ مقصود میل کاٹنا نہ ہو، میل کاٹنا، اگر میل کاٹنا ہوگا تو جائز ہے، میل کاٹنا اگرچہ پانی میں تبدیلی آئے مگر میل کاٹنا مقصود ہے تو، اور اگر میل کاٹنا مقصد نہ ہو جیسے شوربہ، تو اب شوربہ جو پکایا تو اسے کوئی میل کاٹنا تو نہیں ہوتا مقصود، تو شوربے سے وضو کرنا نہیں جائز ہے۔ چائے، گلاب اور عرق، اس سے وضو و غسل جائز نہیں ہے۔ اس سے چائے، گلاب کا پانی اور عرق، اس سے بھی وضو کرنا نہیں جائز۔ اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، کوئی بتایا جیسے میل کو دور کرنا پڑتا ہے، مطلب جو میل ہوتا ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو، جیسے سرف ہی دیکھ لو آپ، سرف پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، ہاں پھر کپڑے اس میں ڈالا جاتا ہے
تو اس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ میل کو وہ صاف کر دیتی ہے. تو کاٹنا بمانا صاف کرنا، میل کو دور کرنا، میل کو صاف کرنا، میل کو ہٹانا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ میل کاٹنا. جی جی. تو اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصد میل کو دور کرنا ہو، جیسے صابن یا بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے. اس سے کیا ہے؟ کب تک؟ جب تک کہ اس کی رقت زائل نہ کر دے. جب تک کہ اس کی یعنی جو پتلا پن ہے وہ جب تک کہ زائل نہ ہو، جب تک. اگر پتلا پن اس کا دور ہو گیا کہ وہ پانی گھٹ ہو گیا، گاڑھا ہو گیا، تو پھر اس سے وضو کرنا نہیں جائز. اور اگر ستو کی مثل گاڑھا ہو گیا تو وضو جائز نہیں. ستو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، استعمال فرمایا کرتے تھے. اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا. پانی کے وصف کتنے ہیں؟ کتنے وصف ہیں؟ 3. کون کون؟ ہوا سے بولیے. رنگ، بو، مزہ. کہ پانی کا رنگ بھی پانی جیسا ہونا چاہیے، پانی کی جو بو ہے وہ پانی جیسی ہونی چاہیے، اور پانی کا جو مزہ ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. یہ 3 وصف ہیں پانی کے. اور 2 طبیعت ہیں پانی کی. کتنی طبیعت ہیں؟ 2 طبیعت ہیں اور 3 وصف ہیں. وصف اگر بدل جاتا ہے، وصف اگر کسی پاک چیز کے ملنے سے، تو اسے وضو کرنا جائز ہے. اسے وضو کرنا، جیسے صابن مل گیا تو پانی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا ہے؟ ذائقہ بھی بدل جائے گا. وہ بھی اس کی کوئی پتیاں مل گئیں اس کے اندر، جیسے کبھی ڈاکٹر لوگ بتا دیں کہ بدن میں خارش وغیرہ اگر ہو تو لیم کی پتی ڈالیں اور پانی کو ابالیں اچھی طریقے سے، اور پھر اس سے نہائیں، تو بدن میں جو خارش ہوتی ہے، کھجلاہٹ ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے لیم کی پتی کو ڈال کر نہانے سے. تو اب پتی کو ڈالا تو ظاہر بات ہے جب پتیاں وہ جو ہری ہوتی ہیں، پانی میں ابالنے کے بعد میں ان کا رنگ بدل جاتا ہے پتیوں کا. تو اب وہ رنگ بدلا تو کس کی وجہ سے؟ اب وہ پانی میں بھی تھوڑا سا ہلکا ہلکا اثر محسوس ہونے لگتا ہے. تو پانی کا رنگ بدلا کہ نہیں بدلا؟ پانی کے اندر کڑواہٹ بھی آ جاتی ہے، ذائقہ بھی بدل گیا، بو بھی بدل گیا، مگر پاک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ تو پانی کے وصف اگر کسی پاک چیز سے بدل جائیں تو پھر اس پانی کا استعمال جائز ہے. پانی کا استعمال. اور طبیعت اگر بدل جائے، کہ بدل جائے، ہاں، تو پھر ایسی صورت میں اسے وضو کرنا. جیسے پانی ہے اس میں کوئی دودھ ملا دے، کہ ملا دے، اور رنگ بھی بدل گیا، وہ بھی بدل گئی، مزہ بھی بدل گیا، مگر ان کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی بدل گیا. ساتھ ساتھ کیا ہو گیا؟ اب اس کو پانی نہیں کہیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ چھاچھ بولیں گے. تو اب دودھ بولیں گے تو اس سے وضو کرنا جائز. یا کوئی ایسی چیز مل گئی جس سے پانی کی طبیعت کو، پانی کی طبیعت کیا ہے؟ رقت و سیلان. پانی کی طبیعت کتنی ہے؟ رقت و سیلان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رقت کا معنی ہوتا ہے پتلا پن، اور سیلان کا معنی ہوتا ہے بہنے والا ہونا. یہ پانی کی خاص طبیعت ہے. طبیعت اگر ختم ہو جائے گی تو پھر کسی صورت میں جواز کا حکم نہیں ملتا ہے، پانی کے جواز کا. ٹھیک ہے. تو پانی کے کتنے وصف ہوئے؟ 3. اور طبیعت کتنی اس کی ہوئی؟ 2. پانی کا وصف اگر بدل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے وضو کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. دیکھ لیجیے اس کو پڑھ کر سماعت فرما لیں تو سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریتا، چونا یا تھوڑی زعفران، تھوڑی سی زعفران ڈال دیا، تو وضو جائز ہے. اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں. اس لیے کہ وہ اس کو پانی نہیں کہیں گے، رنگ کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ اور رنگ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. یوں ہی پڑیا کا رنگ جو آتا ہے نا، جسے ہولی وغیرہ میں لوگ ڈال کر کے کھیلتے ہیں، اس کو پڑیے میں جو نا وہ کاغذ میں بنا رہتا ہے. یہ تو اتنا اتنا رکھے رہتے ہیں سب الگ. اور اس میں ایک ہوتا جب ہم لوگ لکھتے تھے نا، مکتب میں پڑھتے تھے، تو پڑیے ہی میں آتا تھا کاغذ کے چھوٹے چھوٹے، اس کو کیا بولتے ہیں، باندھ کر کے اس کو رکھتے تھے. وہ لوگ بیچتے تھے، ڈبے میں پیک کر کے بیچتے تھے. تو اس کو بھی کلر ہی ہوتا تھا. اس کو ہم لوگ پانی میں گھولتے تھے، پھر اس سے لکھتے بھی تھے بہت پہلے. اب اس کو کیا بولتے ہیں نہیں، مگر چلو رنگ ہی پکڑ لو. پڑیے کا رنگ ہو، کسی کا بھی رنگ ہو وہ کیا ہو. اور اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہوا تو وضو جائز ہے، ورنہ نہیں. غالب مغلوب کی پہچان، یہ کیسے پہچانیں گے کہ دودھ غالب ہے یا پانی غالب ہے؟
فرماتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے، جب تک یہ کہیں پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا ہے تو وضو جائز ہے، کچھ مل گیا ہے، اور جب اسے لسی کہیں یا چھاچھ کہیں یا دودھ کہیں تو پھر اس سے وضو جائز نہیں، اور اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں، مگر جب کہ پتے اسے گاڑھا کر دیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حوض بہت پرانا ہے اور پتیاں گر کر کے بالکل اس کے سارے پانی کے رنگ ہی کو بدل دیتی سارے، تو پتیوں کے گرنے سے رنگ تو بدل گیا، مگر ان پتیوں کے گرنے سے اس پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے اندر گاڑھا پن نہ آ جائے۔ اب اتنی پتیاں گر گئی کہ ان کا عرق نکل کر کے سب بالکل وہ کیا ہو گیا، پانی کو گاڑھا کر دیا پانی کو، تو اب اس پانی کا استعمال کرنا جائز، ہاں، پاک نہیں کرے گا پانی۔ بہتا پانی کی اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، پاک اور پاک کرنے والا، یہ سب سے بہترین ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، جیسے آسانی پاک کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے بہتا پانی، ٹھیک ہے۔ بہتا پانی کی اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، پاک اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا، نجاست پڑنے سے وہ ناپاک کب تک؟ جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے، رنگ بدل دے گا، مزہ بدل دے، اس کے بو کو بدل دے تو پھر اس پانی کا استعمال جائز، اور اگر یہ نہ بدلیں، پانی کا رنگ بو مزہ نہ بدلے، اب نجاست اس کے اندر پڑی ہو تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا، اب یہ اس وقت تک پاک ہوگا کہ نجاست تہ نشیں ہو کر اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائیں، نجاست نیچے بیٹھ جائے نجاست، اور پھر اوپر کا جو پانی ہے بالکل پھر پانی کی طرح اس کا رنگ ہو جائے، اس کی بو ہو جائے اور اس کا مزہ، تو اب اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، نجاست کو، اسی لیے جو آسان طریقہ بتایا گیا کہ کپڑے کو پاک کیسے کیا جائے، آپ بیکٹ میں کپڑے کو ڈال دیں، پہلے ایک مرتبہ کپڑے کو اچھی طرح سے مل کر کے اس کو نچوڑ دیں، پھر پانی میں ڈال دیں اور پانی کو کھول دیں، نل کھول دیں، پانی اس میں سے بہہ جائے۔ کتنا پانی؟ وہی کہ پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، اور اس کی یقین ہو کہ نجاست اتنی دیر میں بہہ جاتی تو وہ کپڑا اسے 3 مرتبہ نچوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آسانی اس کے اندر ہے، ورنہ 3 مرتبہ نچوڑنے میں اگر ایک قطرہ بھی اگر باقی رہ گیا تو اب اس نچوڑنے والے کے حق میں وہ کپڑا پاک نہیں مانا جائے گا۔ اور گھروں میں اسی کو سکھانا چاہیے، گھروں میں اسی مسئلے کو جو پاک کرنے کا طریقہ ہے اسی کو، تاکہ اس کے اندر آسانی ہو کہ سب کے لیے کپڑے پاک ہو جائیں گے، ورنہ عورت نے اگر کپڑا دھولا اور مرد نے اس کو نچوڑا، پانی کی قطرہ ٹپکے تو عورت کے حق میں پاک مگر مرد کے حق میں کپڑا پاک نہیں ہوگا، اس لیے اس پہ توجہ ہونی چاہیے۔ یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ مزہ بو ٹھیک ہو جائیں، اور اگر پاک چیز نے رنگ مزہ بو کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک کہ چیزیں دیگر نہ ہو، یعنی کوئی دوسری چیز جب تک نہ ہو جائے، اگر دوسری چیز ہو گئی تو پھر نہیں جائز۔ چھت کے پرنالے سے، پرنالہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں جی؟ کس کو بولتے ہیں؟ جس میں سے پانی، ہاں، تو یہ کعبہ شریف میں بھی تو ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ میزاب رحمت بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کعبہ شریف سے گرے تو میزاب رحمت ہے، سبحان اللہ، ہمارے گھر سے اگر گرے تو وہ نالا پرنالہ ہے، نہیں نسبت ہے نا، یہ کیا ہے؟ نسبت ہے، جس کی وجہ سے شے کیا ہو جاتی ہے، جب میزاب رحمت سے پانی گرتا ہے تو لوگ اس کو ٹوٹ ٹوٹ کر کے بھرتے ہیں کہ میزاب رحمت کا پانی ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے گھر سے اگر کتنا بھی گرے تو اس کو کوئی لیتا ہے جی؟ تو دیکھو نسبت کتنی اہمیت رکھتی ہے، نسبت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نسبت مضبوط رکھنی چاہیے۔ نسبت کیسے رکھنی چاہیے؟ جتنا نسبت مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی نسبت والے کا فیض اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ تاج الشریعہ والے ہیں، ہم لوگ کون ہیں؟ الحمدللہ کرم ہے اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں تاج الشریعہ کا دامن عطا فرمایا ہے،
تو تاج الشریعہ کی جو نسبت ہے، جتنی نسبت مضبوط ہوگی اتنا ہی ہم اور آپ کے پیر و مرشد کا کرم اور فیض ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو چھت کے پرنالے سے پانی، بارش کا پانی گرے وہ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور چھت پہ نجاست پڑی ہوئی تھی، چھت پہ بکریوں نے، مرغیوں نے، پورے سب، یہ چوہوں نے پورا سب اس کے اندر بیڈ کر دیا تھا، ان کی نجاست سب، ان کا گوبر سب پڑا ہوا تھا۔ اب بارش ہوئی اور وہی پرنالے سے پانی نیچے گر رہا ہے۔ کہاں گر رہا ہے؟ تو کیا حکم ہے اس کا؟ وہ پانی کو پاک مانا جائے گا یا ناپاک مانا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ چھت کے پرنالے سے بارش کا پانی گرے تو وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو۔ چھت پہ اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے یہی صحیح ہے کہ وہ پانی پاک ہے۔ اگر تبدیلی آ گئی تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ کس کے؟ ٹھیک ہے، اور اسی پر اعتماد ہے۔ اور اگر بارش رک گئی اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی اور جو چھت سے نہ ٹپکے وہ سب ناپاک ہے۔ بارش رک گئی، اب وہ پانی جو نکل رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ، یا کسی نے اس پرنالے کو بند کر دیا، پرنالے کے منہ کو، اب بارش ہوئی، ٹھہر گئی، بارش رک گئی، اب وہ جتنی چھت ہے سب کے سب ناپاک ہو گئے۔ پہلے جب وجہ نجاست تھی، اب جب پانی پڑا تو پانی پورے چھت میں پھیل گیا تو پوری چھت کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی، اس کا پانی جو وہ بھی سب کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتا ہوا پانی پاک ہے۔ برسات ہو رہی تو نالیوں میں جو پانی بہ کر جاتا ہے سب کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس پر ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ اس سے وضو کرنا، اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا، جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا، اللہ، وضو اس سے حرام ورنہ جائز ہے اور بچنا بہتر ہے۔ بچنا کیا ہے؟ اور وضو کرنا جائز ہے، مگر اسی نالی، بارش ہوئی، نالی میں پانی بہ رہا ہے، آپ نے ہاتھ میں اٹھایا، اٹھانے بعد میں جیسے آپ نے دیکھا تو اس میں بھی نجاست نظر آئی، تو ہاتھ میں جیسے لیا تیسے وہ پانی ناپاک ہوا، اس کا استعمال کرنا جائز۔ نالی کا پانی کی بادے بارش کے ٹھہر گیا، بارش ختم ہو گئی، نالی کا پانی بھی ٹھہر گیا، اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنہ تو پاک ہے۔ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں، جو دہدردہ والا مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ ہاں، کہ دہدردہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو، کتنا ہو؟ 10 ہاتھ لمبا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو، تو یہ دہدردہ ہے، اسے دہدردہ اور بڑا حوض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوں ہی 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا ہو، کتنا لمبا ہو؟ 20 ہاتھ اور 5 ہاتھ، تو 20 کو 5 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 20 پنچے 100، کتنا ہو جائے گا؟ 100 ہو جائے گا، 100 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا ہو، کتنا ہو؟ تو بھی 100 ہو جائے، 100 ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ دہ در دہ، یہ فارسی کا لفظ ہے، 10 میں 10، تو 10 میں 10 کو جب ضرب دیں گے تو کیا ہوگا؟ 10 میں 10 کو ملانا نہیں تو جوڑ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ضرب، ضرب کو کیا بولتے ہیں؟ گنا کرنا نا، ہندی میں بولتے ہیں جی، گنا کرنا ہندی میں بولتے ہیں نا۔ تو اب دہ در دہ مطلب ہوتا ہے 100 ہاتھ ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، اور اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو، اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے،
اور اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے، اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو، گہرے کا کوئی اعتبار نہیں، گہرے کا وہ 100 نے چاہے 200 ہاتھ گہرا ہو، 300 ہاتھ نیچے گہرا ہو، ڈونگا ہو، اگر اوپر اس کا 100 ہاتھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ دادردہ یا بڑا حوض نہیں ہے۔ اب اگر اس کے اندر جو بھی نجاست گری گی سب پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو بوڑی اگر دادردہ نہیں، اگر 10 ہاتھ اگر چوڑی نہیں ہے وہ، یا 10 ہاتھ ملا کر کے پوری لمبائی چوڑی اس کی 10 ہاتھ اگر نہیں ہے تو کتنی بھی گہری ہو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تنبیہ، حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خواہ اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں، خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں، بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح دیکھی جائے۔ کیا دیکھی جائے؟ کہ اوپر کی جو اس کی سطح ہے، تو اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دادردہ نہ رہا تو اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا، بڑا حوض نیز حوض اس کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڑھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے بڑا حوض ہے، اور اس سے کم ہو تو چھوٹا ہے۔ یعنی کہیں بھی ہو، خالی مسجدوں میں نہیں کہ مسجد میں جو بنا لیے جاتے ہیں انہی کو حوض کہیں گے، یہ نہیں مطلب ہے، کہیں بھی ہو۔ جیسے کبھی کبھار بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کبھی کبھار کھیتوں میں جائے تو کہیں کہ پانی جمع ہو جاتا ہے، دور کافی دور تک کے پانی، تو اگر وہ بھی اگر دردہ اگر 100 ہاتھ ہے اگر وہ، تو پانی بھی کیا ہے؟ پاک، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اب یہ کہ گہرائی کتنا اس کی ہونی چاہیے، اس کی گہرائی، تو فرماتے کہ دردہ حوض میں صرف اتنا دل درکار ہے، دل کا مطلب گہرا ہونا، کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی نہ ہو، جتنی دور میں وہ پانی بھرا ہوا ہے اس میں کہیں سے زمین کھلی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو۔ اور یہ جو کتابوں میں فرمایا ہے، اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا ہے کہ لب یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے، اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت استعمال اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی تو اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا، ایسے حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، اور ایسا حوض اگر اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس نہ ہو مگر قصدن اس میں نجاست ڈالنا منع ہے۔ اب کوئی سوچے بھئی چلو یہ ناپاک تو نہیں ہوتا، جو بھی گھر میں ہو سب جا کے ڈالو، کچھ لوگ گھر میں بنوا لے ہو، چلو بنوا لیتے ہیں، اب گھر میں جو بھی کچرا کوڑا کرکٹ یا کبھی استعمال کیا ہوا پانی ہو تو سوچیں بھئی جب پاکی ہوتا تو چلو ڈالیں، فرماتے یہ منع ہے۔ نجاست کا پڑ جانا اور بات ہے، اور ڈالنا کبھی انسان پسند ہی نہیں کرے گا، کہ کرے گا کوئی انسان نہیں، جیسے کھخار وغیرہ یہ سب کیا پاک ہے، کیا ہے تو پاک سمجھ کے اس کو کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا، اس لیے کہ نظافت کے خلاف ہے یہ، کیا ہے؟ ایسے حوض نجاست پڑ جانے سے، گر جانے سے اگرچہ پاک ہے وہ، مگر نجاست کو اس کے اندر ڈال دینا یہ انسان کے نظافت کے خلاف ہے، انسان کے منع فرما دیا گیا کہ اس کے اندر قصدن نجاست نہیں ڈالنی، نجاست پڑ جائے تو اور بات ہے، باہر سے نجاست ہم کو اس میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو بدرجہ اولا دادردہ کے حکم میں ہے، یہ اس کے گہرائی کے لیے ہے کہ پانی اس کا زیادہ ہے، یہاں اس کا حکم دی ہے کہ یعنی زمین کہیں سے کھلی نہ نظر آئے، بس چاہے اتنا ہی ہو، اتنا ہو یا اتنا ہو، 2 انگل برابر پانی ہو یا 3 انگل برابر پانی ہو، اس کے گہرائی کا کوئی اعتبار، گہرائی کا خالی اتنا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ جتنی دور میں پانی بھرا ہے بیچ میں کہیں سے زمین کا کوئی حصہ نظر کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ ابھی جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پانی کو ہاتھ میں یوں اٹھائیں پانی تو زمین نہ نظر آئے، تو اس سے اس پانی کے زیادہ ہونے پر ڈر لگا تھا کہ پانی زیادہ ہے، پانی تو یہ تو اور زیادہ اچھی بات ہے، یہاں تک کہ اس سے بھی کم ہو کہ کہیں زمین نظر ہی نہیں تو بھی کیا ہے؟ دادا کے حکم میں، کس کے حکم میں ہے؟ اور بہت ساری مسجدوں میں بنا دیا جاتا ہے تو وہاں تو بہت کافی گہرا گہرا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا بنانا چاہیے کہ جیسے کبھی کوئی گر جائے تو نقصان نہ پہنچے، اسے نقصان اسے کہیں کہ تو بہت بنا، ہمارے جامعہ اشرفیہ میں بنوایا تھا، مبارک پور جامعہ اشرفیہ میں بہت گہرا بنا تھا، کافی لمبا بھی بنا تھا اور خوب گہرا بنا تھا، اگر کوئی گر جائے تو ڈوب جاتا ہے، چھوٹے بچے اگر گر جائیں تو ڈوب جاتے۔ اپنے پاس بھی تقریباً 4 فٹ گہرا ہے،
تو جو بڑے لوگ، اب ہم لوگ اگر کبھی اس کے اندر گئے تو اتنا ہی نہیں سر دکھائی دیتا اتنا، اور جو چھوٹے کرتے ہیں وہ تو اور بالکل، جو چھوٹے بچے ہیں، اس لیے اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آج کا درس یہیں تک۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وقت کا خیال فرمائیں، اگر